ہم نہ چاہتے مدد لینا چاہتے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز، امیدیں بڑی غلط ہیں۔ وہ ساری کی ساری امیدیں کیا ہیں؟ میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں اس پورے ریجن کا کیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار افسر لگ جائے، ہم سمجھتے ہیں اب یہ ہماری تقدیر سنوار سکتا ہے۔ اگر کوئی جاننے والا طاقتور ہو اور نمبر آپ کے موبائل میں سے، وہ آپ کی کل کمائی ہوتی ہے، آپ کال کر کے کہتے ہیں کہ جناب میرا مسئلہ حل کریں، چلان نہ ہونے دیں۔ آپ کا کوئی ایم این اے ایم پی اے جاننے والا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اب سارے دکھ میرے دور کرے گا۔ آپ خبر نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے چلتے آپ سیلفی لے لیں کسی سیلیبریٹی کے ساتھ، تو آپ اس کو پوسٹ کر کے یہ گمان کرتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی میرا کوئی چیلنج آئے گا تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور میرے اس دکھ کو دور کرے گا۔ یہ سب سے بڑا فکری مغالطہ ہے۔ ورڈ کیا بولا؟ فکری مغالطہ۔ یعنی ہماری جس طرح مغالطہ لگ جاتا ہے، مغالطہ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ایک رانگ پرسیپشن، کہ آپ نے فکر میں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو حقیقت میں نہیں ہے، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ حقیقت نہیں تھی۔ تو ایک بہت بڑا فکری مغالطہ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے اور ہمارا ہاتھ پکڑے تو ہم بہت ترقی کریں گے۔ میرا بیٹا، میں آپ سب کو آج اس کائنات کا سب سے بڑا پرنسپل سکھانے لگا ہوں۔ وہ پرنسپل کیا ہے؟ وہ پرنسپل یہ ہے، اللہ نے جس کو طاقتور کرنا ہوتا ہے، اللہ نے جس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اللہ نے جس کو کسی مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے، پہلے اس کی مدد بند ہو جاتی ہے، اس کو اللہ ایک کر دیتا ہے، کلا کر کے کہتا ہے اب چلو، ساری مدد، سارے وسیلے، سارے بہانے، نیچے تپتا ریت کا ریگستان ہوتا ہے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، اور وہ شخص جو ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، ہمارا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے والدہ جا چکی ہے، ذرا سوچئے والد نہیں ہے، ذرا سوچئے دادا بھی چلا گیا، اور وہ ایک فرد، ایک شخص جس کے نام نامی کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار۔ ہمارا تو عشق آپ سے ہی ہے، ہماری تو محبت یہ ہے۔ اللہ پہلے ایک کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے، پھر توکل سکھاتا ہے، میرے پہ بھروسہ کر کے دیکھو، پھر اس ایک شخص سے کہانی شروع ہوتی ہے، سب سے بڑا قافلہ، سب سے بڑا کارواں بنتا ہے، اور اس پوری ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شخص آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات گرامی دنیا کے سامنے آتی ہے نبی کی حیثیت سے، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ لے کر آتے ہیں قرآن کی شکل۔ دنیا کا سب سے بڑا جو پیغام ہے دین کا، وہ حضور کے ذریعے آتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر امداد بہت ضروری ہوتی، یہ فکری مغالطہ جو ہمارا ہے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے، کوئی طاقتور ہو جائے، کوئی کم از کم رپورٹ کر دے، کوئی بازو پکڑے، کوئی انگلی پکڑے تو ہم بڑی ترقی کریں گے، اگر یہ ضروری ہوتا تو کائنات کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ اللہ نہ کرتا؟ سوچیں نا ذرا ایک کرنے کے لیے، کیا وقت کے بڑے بڑے نام ان کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، ان پہ کرٹیسزم نہیں ہوئے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا؟ کیا وقت کے سارے لوگ ان کے خلاف نہیں ہو گئے؟ سوکریٹس پہ چلے جائیں، زہر کا پیالہ سامنے پڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کیوں مسکرا رہا تھا؟ وجہ جانتے؟ وجہ صرف ایک تھی۔ وجہ کیا تھی؟ سوکریٹس کو یہ پتا تھا یہ زہر کا پیالہ اس کو مار سکتا ہے، جسمانی طور پہ مار سکتا ہے، اس کی سوچ کو مارنے کے لیے زہر بنا ہی نہیں، کیونکہ سوچ جو تھی وہ سکھا چکا تھا۔ جس نے سکھایا ہوتا ہے، ٹیچ کیا ہوتا ہے، پریچ کیا ہوتا ہے، اپنے وزڈم کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو دوسروں تک پہنچایا ہوتا ہے، یہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ موت کا خوف اس کو ہوتا ہے جس نے اپنی فزکس اپنے تک رکھی ہوتی، جس نے اپنی کیمسٹری آگے منتقل نہیں کی ہوتی، جس نے جو سیکھی ہوئی اردو ہے دوسرے کو نہیں سکھائی ہوتی، جس نے اپنا جو وزڈم ہے وہ اپنے ساتھ سینے کے لگایا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سکھانا۔ جس نے سکھا دیا وہ مار ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جھارے جیسا بڑا پہلوان وہ کہتا تھا کہ استاد کی اولاد اس کے گھر میں پیدا نہیں ہوتی، استاد کی اصل اولاد اکھاڑے میں ہوتی ہے، یعنی کلاس روم میں جو آپ بیٹھے ہوئے، آپ میرے بیٹی ہو، آپ میرے بیٹے ہو، یہ ان ٹیچرز کی آپ بیٹی ہو، اصل ایکسٹینشن آپ ہیں۔ یہ نہیں ہوں گی، میں نہیں ہوں گا، کبھی ہم سب نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں حوالہ کوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نے جسے سیکھا اس نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ شاید کسی قبر کے تختے پہ قاسم علی شاہ لکھا ہوگا، شاید خوشاب کی کسی قبرستان میں ان میڈموں کے نام لکھے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ جو سیکھا تھا آپ نے، وہ جو ان سے لرن کیا تھا، اس کو موت نہیں کبھی آنی۔ اس لیے جسے سیکھا ہوتا ہے، جو دل میں زندہ ہوتا ہے، میں نے واصف صاحب سے یہ سیکھا، دلوں میں زندہ رہنے والا زندہ رہتا ہے، جو بلا دیا جاتا ہے، جس کا حوالہ ہی نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ تو شاگرد استاد کو نہیں مرنے دیتا،
وہ حوالہ دیتا ہے. آپ کے خیال میں امجد اسلام امجد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں؟ ہاں بظاہر جا چکے ہیں. میرے پاس اتنی یادیں ان کی، میرے پاس اتنے حوالے ان کے، میرے پاس اتنے جملے ان کے، میں کوٹ کرنا شروع کروں تو مجھے 8 گھنٹے کا لیکچر چاہیے کم از کم. کیوں؟ محبت زندہ رکھتی ہے، یاد زندہ رکھتی ہے، حوالہ زندہ رکھتا ہے. اب یہ ساری تمہید جو میں نے باندھی آپ کیوں باندھی؟ اس لیے باندھی ہے کہ میرا بیٹا ایک کوٹیشن اس کے گرد آج کا لیکچر گھومتا ہے. اور وہ کوٹیشن کس کی ہے؟ آپ میں سے کون کون آئنسٹائن کو جانتا ہے؟ آئنسٹائن یہ کہتا ہے I am happy because I want nothing from anyone. وہ کہتا ہے میں خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہماری ساری امیدیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں جہاں نہیں کھڑی ہونی چاہیے. اقبال کہتا ہے اپنی تقدیر آپ نے خود بدلنی. قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کی تم صحیح کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، وہ تمہیں ملتا ہے. اللہ نے تقدیر ایک جامد رکھ دی ہے، اور ایک تقدیر وہ رکھی ہے جو بدلی جا سکتی ہے، وہ تمہارے اپنے اختیار میں. اور وہ بدلتی ہے جب آپ کی سوچ بدلتی ہے، وہ بدلتی ہے جب آپ کا نظریہ بدلتا ہے، وہ بدلتی ہے جب آپ کی عادت بدلتی ہے، وہ بدلتی ہے جب آپ کا ویژن بدلتا ہے، وہ بدلتی ہے جب آپ کی انسپریشن بدلتی ہے، وہ بدلتی ہے جب آپ کی گولز اور ٹارگٹس بدلتے ہیں. لہٰذا یہ بات واضح ذہن میں رکھیے گا کہ اطمینان سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی امیدیں ٹھیک جگہ رکھو. اور وہ امید کہاں رکھنی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اس ٹیلنٹ پہ رکھنی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. سب سے پہلے تو وہ قابلیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ کبھی گوگل پہ جا کے ٹیلنٹ لکھیں نا تو آپ کو جواب ملے گا یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اور یہ ہم سب کو دیا. یہ ہر ایک کے پاس کوئی ٹیلنٹ. آپ کبھی کوئی ہینڈی کیپ ڈھونڈیے گا جو اپاہج ہے، آنکھوں سے محروم ہے، اس کے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہوگا. آپ کبھی ڈھونڈیے جو اپاہج ہے، بازو نہیں ہے اس کے پاس بھی بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بعد پتہ لگے گا اس کو بھی اللہ نے کوئی ٹیلنٹ دیا. آپ کو ڈھونڈیے ایسا جس کے پاس کوئی آئی کیو زیادہ نہیں ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، حیران ہوں گے جان کے کہ اللہ نے اس کو بھی کوئی ٹیلنٹ دیا. یہ دنیا میں ایک سائنسدان تھا ہارورڈ گارڈنر. آپ کی ٹیچرز نے اگر ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی ہے تو انہوں نے ہارورڈ گارڈنر کو پڑھا ہو. ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری تھی ملٹیپل انٹیلیجنس کی. اس نے کہا ذہانتوں کی قسمیں بھی کتنی ہیں، 9 قسمیں، 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس. اور جب اس نے تھیوری دی تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہارورڈ گارڈنر نے جو ریسرچ کی تھی وہ اپاہج بچوں پہ کی تھی. ذہنی طور پہ اپاہج، جسمانی طور پہ اپاہج. اس نے ڈھونڈا کہ خدا کی طرف سے جو اپاہج بھی پیدا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی ہنر ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی قابلیت ہوتی ہے. تو سوچئے ہم تو سالم بیٹھے، ہم تو مکمل یہاں بیٹھے، ہم میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جو اپاہج ہیں یا جن کا کوئی چیلنج ہے یا ہینڈی کیپ. ہم جو سالم مکمل لوگ بیٹھے ہیں، اپاہج میں اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے تو آپ میں کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ سب سے پہلے بھروسہ جو کرنا ہے وہ اس گفٹ پہ کرنا ہے جس کو ٹیلنٹ میں نے کہا جو اللہ نے آپ کو دیا. دوسرا بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ وہ رب کی ذات پہ کرنا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. ہماری ساری امیدیں غلط ہوتی ہیں. ہم نے ایک ایسی کمیٹی ڈالی ہوتی جو نکلنی کوئی نہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ ایک شخص جس نے امرود کا بیج لگا دیا اور وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے یا باری تعالیٰ اس پہ آم لگا دے، کیا لگیں گے؟ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ تو مہربانی کر اور اس امرود کے پودے پہ آج آم لگا دے، کیا لگیں گے؟ کیوں نہیں لگیں گے بتائیں؟ کیونکہ جو قدرت کے قوانین ہیں یہ اس کے خلاف ہے. امرود کے بیج سے کیا نکلنا ہے؟ امرود نکلنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امرود کے بیج سے آم نکلا ہے. آپ نے ایفرٹ کی نہیں ہے، آپ نے توکل کیا نہیں ہے، آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو نکھارا نہیں ہے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ قدرت کا دستور ہے. دستور کیا ہے؟ آپ خود کو نکھاریں، خود کو پالش کریں، اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنی قابلیت کو بہترین قابلیت بنائیں. آپ کا مقابلہ سب سے پہلے جو مقابلہ اپنے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ. آپ کا مقابلہ اپنے ماضی کے ساتھ. دس از اے ہیلدی کمپٹیشن. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے آج کیا سیکھا آپ نے؟ آج آپ میں بدلاؤ کیا آیا ہے؟ آج آپ کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آج آپ کی زندگی میں کوئی نئی کتاب آئی ہے، کوئی نیا جملہ آیا ہے، کوئی نئی کوٹیشن آئی ہے، کوئی نئی انسپریشن آئی ہے، کوئی نئی فکر آپ کو ملی ہے؟ اگر نہیں ملی، آج کا دن بھی کل جیسا ہے تو خسارے میں آج کا دن کل سے بہتر ہو گیا، پھر آنے والا کل آج کے دن سے بہتر ہو جائے تو سمجھنے پروگرس شروع ہوگی. یہی دین ہے. میری آپ سب سے گزارش کہ آپ اپنی امیدیں 2 جگہ ہی رکھیں، اس گفٹ پہ جو اللہ نے دیا اور رب پہ
جو نوازنے والا ہے، جو اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اکیلا اگر کرتا بھی ہے تو ساتھ خود ضرور ہوتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا.